رسول النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, सुनने वाली मोअज़्ज़ज़ात, सामियात, माओ बहनों, हमारा मौजू खामद बीवी और उनके ताल्लुकात के मुताल्लिक तीसरा जुमा है।
ان موضوعات کو عام طور پہ بیان کرنا چاہیے۔ بعض لوگ شرم کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ جی یہ موضوعات بیان نہ ہو، حالانکہ یہ انسانی ضروریات، ان سے ہر انسان کا پالا ہے۔ انبیاء تک جو کہ معصوم ہوتے ہیں، ان کا بھی نکاح، بلکہ ان کی شادیاں زیادہ ہوئی ہیں انبیاء کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عام طور پہ 2 بیویاں ان کی مشہور ہیں کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ۔ ایک تیسری ان کی بیوی ہے کنتورا، اس بیوی کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اور ان کی آگے اولاد بھی ہے۔ ہم نے 2 بیویوں کا سنا ہے، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ ایک تیسری بیوی ان کی ہے حضرت قنطورہ تو کے ساتھ، یہ شادی انہوں نے بعد میں کی۔ تو یہ مسائل جو ہیں عام طور پہ بڑے سمجھدار لوگوں کو بھی علم نہیں ہوتا۔ نکاح اسلام سے پہلے اس کے کئی طریقے تھے، ان میں سے ایک طریقہ تو یہی ہے کہ لڑکے والے جائیں اور لڑکی والوں سے رشتہ مانگ لیں۔ دوسرا طریقہ کہ لڑکی والے لڑکے والوں سے رابطہ کر لیں، جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے ایسا کیا تھا کہ اللہ کے رسول کو نکاح کا پیغام بھیج دیا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو حضرت شعیب انہوں نے اپنی بیٹی کا خود رشتہ دیا۔ تو یہ تو اسلام سے پہلے دونوں ہی جائز۔ ایک تیسرا طریقہ جو آج بھی کیا جاتا ہے، جسے بٹے سٹے کا رشتہ کہتے ہیں، یہ طریقہ اسلام سے پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور یہ اسلام نے آ کے اس کو حرام کر دیا۔ ایک اور طریقہ تھا اس دور میں بھی آج بھی، کہ صرف خامد اور بیوی آپس میں طے کر لیں، اولیاء نہ ہو، جیسے آج بھی عدالت میں جا کے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی حرام۔ لڑکے والے راضی، لڑکی والے راضی، نکاح چاہے لڑکے والے پیغام بھیجیں چاہے لڑکی والے، دونوں طریقے درست۔ تیسرا یہ وٹے سٹے کا رشتہ، یہ حرام، صحیح نہیں۔ تیسرا کہ صرف لڑکا اور لڑکی آپس میں تعلق بنائیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور 5واں طریقہ ہے نکاح متع، جو اہل تشیع کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ نکاح زوجین جو ہے ہمارا، جیسے لڑکا لڑکی کو پیغام بھیجے، لڑکے والے یا لڑکی والے لڑکوں کو، اس میں شرط کوئی نہیں ہوتی کہ کب طلاق دے گا، کتنا عرصہ رہے گا، اور گواہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ گواہوں کا ہونا بھی شرط، ولی کا ہونا بھی شرط۔ باپ ہے، باپ نہیں تو چچا ہے، چچا نہیں تو تایا ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے بھائی ہے۔ ماں اپنے بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتی، ماں ولیہ نہیں بن سکتی۔ عورت جو ہے وہ کسی نکاح کی سرپرستی، ولی کا معنی ہے سرپرستی کرنا، کوئی عورت کسی کا نکاح نہیں کروا سکتی۔ مرد ہوگا جو نکاح کروائے گا۔ اگر خاندان میں سے کوئی بھی مرد نہ ہو
صرف لڑکیاں ہیں، تو پھر پنچایت یا حکومت یا عدالت ان پہ چھوڑا جائے گا کسے وکیل مقرر کرتی ہیں، کسے ولی سمجھتی ہیں۔ جو نکاح کیا یہ نکاح صحیح ہے، گواہ بھی ہوں، ولایت بھی ہو، یہ نکاح صحیح ہے، چاہے لڑکی والوں کی طرف سے پیغام ہو چاہے لڑکے والوں کی طرف سے، دونوں صورتوں میں اگر ولی راضی ہے اور گواہ موجود ہیں تو نکاح درست۔ جس نکاح میں ولی نہیں ہے چاہے گواہ ہوں، جیسے عدالتوں میں ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی اپنے مرضی سے عدالت میں پہنچ جاتے ہیں اور نکاح کر لیتے ہیں، گواہ بھی ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں، تو یہ نکاح صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ولی نہیں۔ غیرت ہی تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ کوئی بھی بھاگ کے نکاح کر لے اور یہ کہے کہ جی محبت ہے، وہ جی تعلق ہے، پیار ہے، وہ جی دنیا تو محبت کے لیے بنی ہے، ولی کون ہوتے ہیں، گھر والے کون ہوتے ہیں، تو یہ تو پیدا ہوتے وقت سمجھنا چاہیے تھا کہ والدین کون ہوتے ہیں، ولی کون ہوتے ہیں۔ اس وقت کیوں نہیں کہتے ہیں؟ جائیداد لیتے ہوئے کبھی کہا ہے کہ ولی کون ہوتے ہیں؟ کبھی کہا ہے کہ جب جائیداد ملنی ہو تو میرا باپ کون ہے، ماں کون ہے؟ اس وقت برادری کیوں یاد آتی؟ صرف حرام کو حلال کرنے کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں، وہ جی لڑکا لڑکی راضی، کیا کرے گا قاضی؟ یعنی حرام کام کے لیے دلائل بھی دیے جاتے ہیں، قرآن کی آیات بھی اپنی طرف سے من گھڑت ترجمے کر کے اور تفسیر کر کے، جدید مولانا سکالر، مذہبی سکالر جدید ٹی وی پہ بیٹھ کے اس بات کی ترویج کریں، اور پھر شرم حیا بھی نہ آئے، معاشرے میں سے شرم حیا کے پردے اٹھ جائیں کہ کوئی بھی کسی کی بیٹی، کسی کی بہن وہ آئے گھر سے نکلے اور کسی کے بھائی، کسی کے بیٹے سے نکاح کر لے، نہ پتا گھر والوں کو، لڑکی والوں کو، نہ لڑکے والوں کو۔ سسرال جو ہے اس کا شمولیت بھی ضروری، اور جو اپنا میکا ہے اس کی شمولیت بھی ضروری۔ نکاح شغار جسے وٹا سٹا کہتے ہیں، عربی میں شغار کہتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی لے لو، اپنی بیٹی دے دو، ہمارے بھائی کو اپنی بہن دے دو، ہماری بہن اپنے بھائی کو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لا شغار فی الاسلام، اسلام میں وٹے سٹے کی شادی صحیح نہیں، اس لیے کہ مجبور کرتے ہیں کہ تم ہمیں رشتہ دو گے تو ہم دیں گے، یا ہم اس لیے رشتہ کریں گے کہ تم ہمیں دو گے، یہ تو مجبوری کا ہے، اور مجبوری کی نہ طلاق ہوتی ہے نہ نکاح ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی خرابی یہ ہے کہ ایک گھر برباد ہوتا ہے تو دوسرا آلریڈی ہوتا ہے، ایک گھر برباد دوسرا بھی برباد، اور جی ہماری بہن سے سلوک اچھا نہیں کرتے، ادھر اس کو فارغ کر دیتے ہیں اور ادھر سے وہ فارغ کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ کاروبار کے لحاظ سے رشتے کریں گے، کاروبار کے لحاظ سے نفع نقصان کی بنیاد پہ رشتے کریں گے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ جیسے جہیز کی شرطیں لکھی جاتی ہیں، لڑکی والے یہ دیں، فلاں دیں، فلاں دیں، اور لڑکی والوں کی طرف سے لڑکا یہ کرے، فلاں کرے، فلاں کرے، اور بعد میں پھر یہی چیزیں، یہی شرائط وہ پھر نکاح کے ٹوٹنے کا باعث بنتی ہیں اور معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ پھر عدالت میں چکر لگتے، وہاں بیٹے بیٹیاں رلتے، اولاد ہو تو اس سے بھی بڑی مصیبت کہ اب اولاد کون رکھے، کون پالے۔ باپ خرچہ مقرر ہوتا ہے، اتنا خرچہ دے دے، وہ اپنی اولاد سے دور، اور اتنی عرصے کے بعد ماں اس کو، اولاد اس سے جدا ہو کے بیٹے کو ملے، عدالت میں اولاد کو ملنے ماں یا باپ جائے، اور پھر اس قسم کی قباحتیں
याद रखिए, अल्लाह के लिए शादी करें, अल्लाह को राजी करने के लिए, पाक दामन बनने के लिए अल्लाह उस निकाह में बरकत अता फरमाता है। लेकिन जब आप मामला तय करते हैं कारोबारी बुनियाद पे, ओ जी इतना जेवर बना के दो और इतना ये हो फुला हो, फिर मेरे भाई यही है जो हम मुआशरे में सूरत हाल देखते हैं। अल्लाह के लिए दीन की बुनियाद पे शादी की जाए तो अल्लाह बरकत डालता है, और ऐसा ना हो तो फिर उसमें शैतान की शमूलियत होती है, सिर्फ दुनियादारी होती है, और जो औलाद पैदा होगी वो कब हसन हुसैन जैसी बनेगी, वो कौन सी पाक दामन बनेगी। कारोबारी रिश्ते होते हैं और जी स्टेटस देखा जाता है, ये हमारे बराबर के हैं कि नहीं हैं। हालांकि इस्लाम में ऐसी बात ही कोई नहीं, इस्लाम में ऐसी बात है ही नहीं। सईद बिन मुसैयब बड़े दर्जे के ताबी, उनकी बेटी का निकाह भेजा पैगाम मलक अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा, वक्त के ताबी सहाबी का शागिर्द, उसकी बेटी का निकाह पैगाम आता है खलीफे के बेटे का। हम बड़े खुश होते हैं, ऊंचे घर से पैगाम आया है, इसलिए कि वो खूबसूरती की बुनियाद पे होता है, या फिर पढ़े लिखे बहुत हैं जी, इस बुनियाद पे होता है। तो सईद बिन मुसैयब उस रिश्ते से इनकार कर देते। लोग कहते हैं कि ये तो महल्लों में रहेगी। उन्होंने कहा मैंने दीन इसलिए पढ़ा था कि अपनी औलाद की तरबियत करूं, आखिरत के लिए तैयार करूं। मेरी बेटी अगर महल्लों में जाएगी तो खराब हो जाएगी, रब्बे ताला नाराज हो जाएगा। फिर शादी किससे करते? अपना एक शागिर्द गरीब, और उसकी पहले शादी हुई होती, कई दिन पढ़ने नहीं आता, उसके बारे में पूछते हैं कि जी वो नहीं आ रहा, बताया जाता है कि उसकी बीवी फौत हो गई। शाम होती है, अपनी बेटी को लेके जाते हैं और उससे दरवाजा खटखटाते हैं कि ये तेरी बीवी है, अपनी बेटी का निकाह तुझसे करता हूं। और खलीफा का इनकार रिश्ता करने वाले सिर्फ दीन की बुनियाद पे कि मेरे पास पढ़ने वाला, दीन पढ़ने वाला, इस बुनियाद पर रिश्ता करते हैं, और फिर अल्लाह ताला उनमें बरकतें अता फरमाता है। एक निकाह है मुता, जो मुआशरे में अहले तशय्यो उसे सवाब समझ के करते हैं। इसकी तारीख समझने की जरूरत है, और इसकी तारीख ये है कि पुराने दौर में लंबे सफर होते थे। अल्लाह के रसूल के दौर में दूर दूर मुल्कों में जाते थे, 6 माह, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल सफर। क्या करते थे? वहां पहुंच के उस इलाके की किसी लड़की से मुआहदा कर लेते, इतने अरसे जितना देर मैं यहां ठहरूं उतना देर हमारा ताल्लुक रहेगा। बस ये है असल में निकाह मुता, कि आप वहां जाएं जहां आपको कई साल लग सकते हैं, और आपका गुनाह में पड़ने का अंदेशा है, इस वजह से आप वहां निकाह कर लेते हैं। मुता का माना है फायदा उठाना, फायदे वाला निकाह। वो इसका घर संभालेगी, इसके कपड़े, इसका खाना, और ये उसके साथ रहेगा। ये है निकाह मुता। ना इसमें तलाक, ना कुछ और, बस जो मुकर्रर है वो लिखा जाता है। ना वली की शर्त। ग़ज़वा खैबर के मौके पे गधों का गोश्त और निकाह मुता हराम कर दिया गया, ग़ज़वा खैबर के मौके। फिर आमे औतास 1 साल इसको जायज किया गया, फिर उसके बाद हराम कर दिया गया। गधे का गोश्त क्यों हराम? हलाल और हराम में फर्क क्या है जानवर में? अगर दांत चिपटे हैं, चौड़े, जानवर हलाल, अगर नुकीले हैं तो जानवर हराम। गधे के दांत चिपटे, ये वह जानवर है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकी पकाई देंगे,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا کہ گھریلو گدے کا گوشت حرام اور متع بھی حرام. کوئی دلیل اس کے بعد نہیں. شریعت مکمل ہوئی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نکاح حلال متع کا نکاح متع حلال تو صدیق اکبر نے کتنے کیے متع والے؟ چلو ان کو تو مانتے نہیں ہیں اہل تشیع. میرے بھائی ہیں، میرا سوال یہ ہے مولا علی نے کتنے نکاح متع کیے؟ جناب حسن نے کتنے نکاح متع کیے؟ جناب حسین نے کتنے نکاح متع کیے؟ جناب علی زین العابدین نے کتنے نکاح متع کیے؟ جناب عبداللہ بن عباس نے کتنے کیے؟ جناب عباس بن عبد المطلب نے کتنے کیے؟ خود اللہ کے رسول نے کتنے نکاح متع کیے؟ یعنی شریعت تو مکمل ہوگی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم میں نکاح متع نہیں، احادیث میں نکاح متع نہیں، لیکن اس کو علیحدہ اس لیے کہ ثواب کا کام ہے، اتنے حجوں کا ثواب ملتا ہے، فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، صرف جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے نکاح متع کو رواج دے دیا. جنسی نکاح اور متع خانے بنے، چونکہ ٹینشن ہی کوئی نہیں. 4 مہینے رہے گی، 2 مہینے تعلق رہے گا، ختم. نہ کوئی اس میں طلاق، نہ کوئی خلا. وہ اپنے گھر، وہ اپنے گھر. جتنے مرضی متع کرو لڑکی، جتنے مرضی متع کرے لڑکا. کہاں گئی غیرت، کہاں گئی شرم؟ کوئی دلیل نہیں متع کی. غزوہ خیبر کے بعد اور عام اوطاس صرف 3 دن وہاں اجازت دی گئی، اس کے بعد حرام. اللہ کے رسول نے حرام کیا. جس چیز کو اللہ کے رسول حرام کر دیں، صحابہ میں سے کوئی اٹھ کے، آپ بالفرض یہ تصور کریں اللہ کے رسول حرام کر دیں اور صحابہ میں سے کوئی قائل ہو تو صحابی کا قول نہیں مانا جائے گا. کوئی عالم حدیث اور قرآن کے خلاف بات کرے، اس کی بات کی کوئی وقت نہیں. اور اہل بیت کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں سارے بیانات، جھوٹ سے بری ہوئی کتابیں. علیحدہ اپنی فقہ نکال لی، یہ فقہ ہے جعفریہ، اور اس کی بنیاد پہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا تھا لوگوں نے اس کو حلال قرار دے. گویا شریعت موم کی بتی ہے، جس طرف چاہے موڑ لیں، یا اپنے گھر کی لونڈی ہے جو مرضی کرے. یعنی پھر نہ جبریل کا آنا ضروری، نہ پھر قرآن کا اترنا ضروری، نہ پھر حضرت رسول اللہ کی ذات کا تصور. دین کو جہاں چاہے موڑ لے، جب اپنی خواہشات چاہے نکاح وٹا سٹا کرے، نکاح متع کرے، یا عدالت میں جا کے نکاح کرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے شریعت محمدیہ کی. اور یہی چلتا ہے اور اسی کو رواج دیا جاتا ہے اور اسی کو آگے سمجھا جاتا ہے. مختلف اماموں کا نام لو، بس اہل بیت کا جھوٹ ان کی طرف منسوب کرو اور یہ سمجھو کہ چلو اللہ اللہ خیر صلی. نہ کوئی سند، نہ کوئی سند کے راوی، نہ سند کی صحت. بس امام جعفر صادق نے فرما دیا رحمت اللہ علیہ کہ اتنے نکاح کرو متع تو اتنا ثواب ملے گا، بس یہ. اور اس کی بنیاد پہ دین کو مقرر کر لیا. اللہ کی قسم ہے دین وہ ہے جو قرآن کریم میں ہے اور محمد رسول اللہ کے فرمان میں ہے. اس کے علاوہ کسی امام کا قول دین نہیں بن سکتا ہے، چاہے اہل بیت میں سے ہو چاہے صحابہ میں سے. اللہ کے صحابہ اجماع کر لیں. جیسے منکرین زکات ان کے خلاف حضرت ابوبکر نے قدم اٹھایا تو سارے اکٹھے ہو گئے. اسی طرح کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو وہاں پھر مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑائی، یہ حضرت ابوبکر کے دور میں اس پہ اجماع ہو گیا. اجماع ہونا اور چیز ہے، کسی صحابی کا کوئی ایک یا کسی عالم کا کوئی ایک فتویٰ اس کی وقت پہ دین کی بنیاد نہیں بن سکتی. اس کی ایک میں مثال دوں گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور میرے درد دل رکھنے والے بھائی دلائل کی دنیا میں مجھ سے بات کریں، دلائل کی دنیا میں غصہ نہ کریں. جو میرا بھائی، جو میری بات جہاں تک یہ پہنچتی ہے، یہ ویڈیو پہنچتی ہے، آواز پہنچتی ہے، اگر نکاح متع، نکاح حلالہ یا پھر عدالت میں جانے والے
उनका निकाह, उनको मेरी बात से इख्तलाफ। तो मैं एक नुक्ता पेश करने लगा हूं और फिर उसके बाद देखते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु, उनके नजदीक आखिरी दो कुल सूरह अल फलक, सूरह अन्नास, वो कुरान का हिस्सा नहीं है। वो कहते हैं कि यह दम के तौर पे अल्लाह के रसूल पे नाज़िल हुआ। क्या दुनिया में कोई और ऐसा सहाबी या आलम है जो आज फतवा दे कि जी सूरह नास और सूरह फलक कुरान का हिस्सा नहीं? एक सहाबी की बुनियाद पे, एक ताबी की बुनियाद पे, एक इमाम की बुनियाद पे कोई दीन को नहीं बना सकता है। दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह पे उतरने वाले दीन का नाम है, दुनिया पे बनने वाले किसी मसलक का नाम नहीं। हमने मसलकों को पूजा है, हमने शख्सियात को देखा है। वो जी फुला मुफ्ती ने कह दिया, फुला ने कह दिया, फुला ने कह दिया। ये ना देखा कुरान क्या कहता है, ये ना देखा हदीस क्या कहती। और इन मुफ्तियों का क्या एतबार जिन मुफ्तियों ने खुद गिरोह बनाए। अब मैं एक मिसाल देता हूं। बरेली, इंडिया के एक शहर, इंडिया राय बरेली कस्बा, 1856 में अहमद रजा खान साहब, उनकी पैदाइश से पहले दुनिया में एक भी बरेलवी मसलक का बंदा मौजूद नहीं था। 1856, उनकी पैदाइश से पहले बरेली नाम का कोई मसलक नहीं था। मुझे बताइए कि जो अल्लाह के रसूल से 1100-1200 साल बाद एक बंदा पैदा होता है, उसके नाम पे दीन कैसे बन सकता है? देवबंद 1862 या 72 या 76 या 68, उससे पहले देवबंद नाम का कोई मसलक वजूद में न था। 1872 या 62 से पहले के लोगों को आप क्या कहेंगे? यानी हमने खुद फिरके बनाए। और फिर फिक्हे जाफरिया, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मंसूब की जाती है। इमाम जाफर सादिक से पहले मुसलमान क्या थे? मोहम्मद बाकर क्या थे? अली ज़ैनुल आबिदीन क्या थे? हजरत हसन हुसैन क्या थे? हजरत मौला अली क्या थे? सहाबा किराम क्या थे? उन पे क्या फतवे लगेंगे? हम जी जाफरी होते हैं, हम जी हनफी होते हैं, हम जी मालकी होते हैं, हम जी शाफी होते हैं, हम जी हम्बली होते हैं, हम जी कादरी होते हैं, हम जी चिश्ती होते हैं, सोवर्दी होते हैं, सोरवर्दी होते हैं, हम जी फुला होते हैं, फुला होते हैं। मेरे भाइयों, ये दीन नहीं है। अगर वो नेक लोग थे, उनकी नेकी उन तक है। दीन वही है जो अल्लाह ने मोहम्मद करीम के कल्बे अत्हर पे नाज़िल फरमाया है। तो ये निकाह के मसाइल भी ऐसे, ना निकाह है मुता जायज, ना निकाह है वट्टा सट्टा जायज, ना निकाह है अदालत जायज कि जाके, और ना ही निकाह है हलाला जायज कि तलाक हो गई। और ये बड़ी बदकिस्मती कि एक मजलिस में 3 मरतबा कह दिया तलाक तलाक तलाक। कुछ भाई सोए हुए हैं, उन्हें उठा दें जरा। सुकून यहां मिलता है, अल्लाह का जिक्र है ना। जिक्र अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र में सुकून मिलता है। तो इसलिए बाद भाई सोने भी आ जाते हैं। अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। निकाह हलाला क्या है? एक मजलिस में 3 तलाकें। यही तो मुसीबत, यही इमामों की तकलीद का नतीजा कि अपनी गलत बात को भी गलत नहीं कहना। कि एक मजलिस में 3 मरतबा होगी तलाक तलाक तलाक। अल्लाह कुरान कहता तलाक मर्रतान, तलाक रजी के 2 मौके। कुरान कहता कि 2 मौके हैं, 2 मौकों पे अलग अलग मजलिसों में अगर तलाक कह दी जाए, चाहे 100 मरतबा कहे, वो 2 तलाकें होंगी। एक मौके पे 1000 मरतबा कोई लिख के दे दे, वो 1 तलाक। दूसरे मौके पे लिख के दे दे 10 लाख मरतबा, 1 तलाक। वो ये है तलाक रजी, जहां आप रुजू कर सकते हैं। और तलाक बत्ता, तीसरी तलाक, पक्की तलाक, जिसके बाद निकाह खत्म हो जाता है। 3 अलहदा मौकों पे, 3 मरतबा नहीं, ज़हन में रखें, 3 अलहदा मौकों में 3 मजलिसों में तलाक तलाक होती।
اب کیا کیا؟ اب پچھتائے کہ جی اب فتوا تو دے دیا ہے. آدمی غصے میں 1000 مرتبہ بھی کہہ سکتا. اب پریشان ہوئے اب لوگوں کو کیسے نکالیں. یہ ہوتا ہے فرقہ پرستی کا انجام. یہ ہوتا ہے مسلکوں کو پالنے کا نتیجہ. اور مجھے پوچھئے کہ میں کون ہوں کہ ہم کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ قولوا محمد رسول اللہ. ہم قائل اللہ ہے عبادت کے لائق اور اتباع کے لائق صرف محمد رسول اللہ کی بات ہے. ان کے علاوہ کوئی نہیں. پیروی صرف ان کی اور اتباع صرف ان کی. اللہ کے رسول کے زمانے میں رسول اللہ فرماتے لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعنی. اگر موسیٰ پیغمبر بھی آ جائے, موسیٰ کلیم اللہ, اللہ سے کلام کرنے والے, اگر وہ بھی آ جائیں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے, تو رسول فرماتے ہیں ان کو بھی میری ہی پیروی کرنا پڑے گی. یہ امام کیا بلا ہوتی, اماموں کو پالا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا. اب پوچھا پھر لوگوں نے کہ جی طلاقیں تو 3 آپ نے دلوا دی ایک موقع پہ, اب حل کیا ہے؟ انہوں نے آگے سے فتویٰ دیا بے غیرتی کی حد, بے شرمی کی حد. کہا کہ ایسے کرو اپنی بیوی کا نکاح کسی سے کروا دو, بیوی تیری نکاح کسی سے. اور ایسے لعنتی کام رسول اللہ نے لعنت فرمائی. لعن رسول اللہ المحلل والمحلل لہ. اللہ کے رسول نے حلالہ کرنے والے پہ کروانے والے پہ لعنت فرمائی. پھر لوگوں نے حلالہ خانے بنائے, باقاعدہ جگہ بنائی, آئیں حلالہ کریں, عزت کے جنازے نکالیں, 2 دن 4 دن کے بعد طلاق دو, پھر اسی عورت کے اسی مرد کے نکاح میں آئے. اس سے بڑا دیوس کون, اس سے بڑا بے غیرت کون, بے شرم کون, جو اپنی بیوی کا لوگوں سے نکاح کرواتا ہے, اپنی غلطی ہے طلاق خود دیتا ہے اور نکاح اپنی بیویوں کے کرواتا ہے. اس سے زیادہ بے شرم کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں. حلال کا نکاح حلالہ کا مطلب صرف اتنا ہے جو صحیح ہوتا ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی, 3 طلاقیں علیحدہ علیحدہ, اس کا نکاح ختم ہو گیا. اس عورت کا نکاح کسی اور سے ہوا, وہاں سے وہ بیوہ ہو جائے یا وہاں سے طلاق ہو جائے, شرط نہیں. نکاح حلالہ میں کیا ہوتا ہے جو مربجہ ہے کہ جی تو طلاق دے گا اور وہ طلاق دیتا ہے. شرط, طلاق کی شرط جس نکاح میں رکھی جائے وہ نکاح جائز نہیں. جیسے متع میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جی 2 مہینے کے بعد تو فارغ, تیرا میرا رشتہ ختم, یہ شرط ہوگی. حرام نکاح میں طلاق کی آپ شرط نہیں رکھ سکتے. تو حلال جو حلالہ نکاح صحیح ہے, نکاح حلالہ اس کا طریقہ یہ, اگر طلاق ہو گئی, اس عورت کا نکاح کہیں اور ہو گیا عدت کے بعد, وہ وہاں سے اسے طلاق ہو جائے کسی وجہ سے, وہاں نہ بچ سکے, یا وہ خامد فوت ہو جائے, یہ بیوہ ہو جائے, تو پہلے سے نکاح کر سکتے. جو مربجہ ہے وہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نکاح کیے اور تقریباً 11 نکاح کیے, کوئی شرط نہیں رکھی, صرف مہر رکھا ہے, بس آیا اپنے پاس رکھا. صرف جو میں نے پچھلے جمعے بیان کی کہ جی ایک موقع تھا جب بیویوں نے کہا کہ ہمیں خرچہ دو, تو پھر قرآن نازل ہوا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر دنیا چاہتی ہو, دنیا کی زندگی چاہتی ہو, آؤ میں مال دیتا ہوں, پیسے دیتا ہوں, میں تمہیں خرچ دیتا ہوں, پھر تم میری طرف سے آزاد طلاق دے دیتا ہوں, اسرحکن سراحا جمیلا, اچھے طریقے سے چھوڑ دیتا ہوں. اور ان بیویوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لستن کاحد من النساء, اور تم عام عورتیں نہیں ہو. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, تم عام عورتیں نہیں ہو. عائشہ تم عام عورت نہیں ہو, حفصہ تم عام عورت نہیں ہو, میمونہ تم عام عورت نہیں ہو, زینب تم عام عورت نہیں ہو, ام سلمہ تم عام عورت نہیں ہو, میمونہ تم عام عورت نہیں ہو, ام حبیبہ تم عام عورت نہیں ہو, جویریہ تو عام عورت نہیں ہے, تو مومنوں کی ماں ہے,
लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, औरतों में से सारी औरतें हैं मोमिनों की मां, नबी की बीवियों जैसी कोई हो नहीं सकती। सिर्फ एक मौका है, इसके अलावा जिंदगी में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, जिंदगी में कभी मुतालबा हुआ ही नहीं। 2-2 माह आयशा कहती, सिद्दीका तैयबा ताहिरा मुतहरा कहती रजी अल्लाह अन्हा कि हमारे घर में आग जलती नहीं, हत्ता के गजवा खैबर हुआ, गजवा खैबर के बाद फिर खजूरें आई, हम सैर हुए, और ये जो मैदे की रोटी है साफ आटे की कह लें, अल्लाह के रसूल ने जिंदगी में कभी खाई नहीं, ना आपकी अजवाज ने। आपकी जिंदगी में अगर एक वक्त खाना खाया तो दूसरे वक्त खाना ना खाया, ये आपकी जिंदगी, इसलिए कि उसमें शर्तें नहीं होती थी। यहां खामद को टाइम पे खाना ना मिले, फिर तलाकों की नौबतें, बीवी उसको खर्च ना मिले, फिर तलाकों की नौबतें, मेके भेज दो जी, अरे भाइयों को फोन आओ जी ले जाओ, और रिश्तेदारों को जी ये करती है वो करती है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं फायदा उठा लो औरत से, मुकम्मल सही नहीं हो सकती। अगर मुकम्मल सही करना लगो, सीधा करने लगो, फरमाया तोड़ दोगे, तोड़ना क्या है, तलाक हो जाएगी, तलाक हो जाए। अपने घरों को बसाइए, उस तरह रहिए जब मोहम्मद रसूलुल्लाह जहां रहा करते, जैसे आप रहा। फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुन लिअहली, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों बीवियों के लिए बेहतर, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन। अल्लाह के रसूल शुगल भी किया करते, अल्लाह के रसूल प्यार भी किया करते, अल्लाह के रसूल मजाक भी किया करते, अल्लाह के रसूल दिलजोई भी किया करते, अल्लाह के रसूल खुश अखलाकी दिखाते हैं। अब बाहर लोगों के चेहरे खिले हुए होते हैं, घर आते हैं तो मूड ही बदल जाता है, ना बीवी के साथ अच्छा बोलें, ना औलाद के साथ अच्छा बोलें, दोस्तों के साथ बैठेंगे इनसे ज्यादा कोई खुशनुमा लगेगा ही नहीं, और घर में आएंगे इनसे ज्यादा कोई गमजदा लगेगा ही नहीं। और बीवियां भी ऐसी, हर शख्स से बात करेंगी मुस्कुरा के, बड़े ठहराव से, बड़े लहजे से। खामद से बात करते हुए दौरे पड़ते हैं, उससे बात करते हुए चेहरे पे माथे पे शिकन आती, उसके आते ही सर को बांध लेना, उसके आते ही बीमार पड़ जाना। खामद को ना खुश आमदीद, ना खामद को घर आए पूछना, आए बैठे अपने दुखड़े सुनाना, ऐसी औरत भी अजाबी होती। रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 चीजों में नहूसत हो सकती है। मेरी वो बहनें जो यहां मेरी बात सुनती, वो मेरी माएं जो यहां बात सुनती, वो गौर से हदीस रसूल सुन के जाएं। मेरे रसूल का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर नहूसत हो सकती है 3 चीजों में, फरमाया घर में नहूसत हो सकती है, जानवर में नहूसत हो सकती है, या औरत में नहूसत हो सकती है। घर की नहूसत क्या है? घर तंग है, हवा आती जाती नहीं है, धूप नहीं पड़ती, बीमारियां फैलेंगी, जरासीम फैलेंगे, इसलिए कि वहां बंद घर, हर तरफ से बंद कर दिया, रोशनी आए ना हवा आए। फरमाया ऐसा घर मनहूस बन जाता है। जानवर सवारी, उसकी नहूसत क्या है? हर वक्त खराबी रहे, गाड़ी ली वर्कशॉप में, मोटरसाइकिल है वर्कशॉप में, जानवर है अटक अटक के चलता है, जब काम पड़ता है उसी वक्त खराब होता है। फरमाया ये नहूसत। और औरत की नहूसत क्या है? औरत का अखलाक अच्छा ना। और याद रखिए जुबान है, जो जुबान बंदे को जलील भी करवाती है और बंदे की दुनिया में तरक्की भी होती है। इसी जुबान से इज्जत होती है, इसी जुबान से तनज़ुली होती, इसी जुबान से आदमी उरूज पे पहुंच जाता है, और इसी जुबान की वजह से पस्ती में गिर जाता है। हजरत सिद्दीक अकबर, कायनात में सिद्दीक अकबर से बड़ा सिद्दीक कोई नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल फरमाया, उलाइका अनअल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। सिद्दीक को नबी के बाद रखा, सच्चों को नबी के बाद रखा, और सिद्दीक का लक़ब हजरत रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। वही सिद्दीक अपनी जुबान को पकड़ते हैं। मैं और आप किस खेत की मूली?
زبان کو پکڑ کے کہتے ہیں زبان تیری وجہ سے میں نے بڑی لذتیں کھائی ہیں، میں بڑی ہلاکت کے گڑھے پہ پہنچا۔ عمر فاروق کہتے ہیں اے خلیفۃ رسول، یا خلیفۃ رسول یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور فرمایا اس زبان کی وجہ سے میں بڑی ہلاکت کے کنارے پہ پہنچا۔ زبان سنبھالیں، خامد بھی بیوی بھی اچھی زبان بولیں، اولاد کے سامنے مت لڑیں، چاہے جتنے اختلافات، کل انہوں نے بھی خامد اور بیوی بننا ہے، وہ اپنی بیویوں اور خامدوں سے لڑیں گے اس لیے کہ انہوں نے آپ کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ اولاد پہ اثر پڑتا ہے والدین کا، ان پہ اثر پڑے گا اگر آپ میں اختلاف ہے۔ اگر باپ ڈانٹے اولاد کو تو ماں بیچ میں مت بولے، اگر ماں ڈانٹے تو باپ مت بولے، اس لیے کہ ان کو شے ہو جائے گی کہ باپ نے کچھ کہا تو ماں تو ہے نا، اور اگر ماں نے کہا باپ تو ہے نا۔ اسی طرح وہ شاگرد ہوتے ہیں، تھوڑی سی بات ہوئی والدین پہنچ جاتے ہیں استاد کیوں مارا جی، اور اس کو پتا ہے پھر وہ بچہ نالائق بنے گا، اس کو پتا ہے باپ نے بچانا ہے، بڑے بھائی نے بچانا ہے، قاری صاحب سے استاد سے آ کے پوچھنا ہے کیوں مارا جی۔ جب آپ شہ دیں گے غلط بات کی، اس کا نقصان یہ ہوگا کل وہ آپ کے گریبان کو ہاتھ ڈالے، استاد کی عزت نہیں کروائیں گے اپنی اولاد سے، تو پھر یاد رکھیے کل آپ جو اس کے ابتدائی استاد ہوتے ہیں ماں اور باپ، کل وہ آپ کے گریبانوں کو ہاتھ ڈالیں۔ اولاد کے سامنے مت لڑیں، مت جھگڑا کریں، مت اس کے میکے کو برا کہیں، مت وہ آپ کے میکے کو برا کہیں۔ آپ اس کے سسرال کو نہیں، وہ آپ کے سسرال کو نہیں۔ آپ اس کے ماں باپ کی عزت کریں احترام سے، جیسے بھی ہو، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، کسی کو اپنے گھر میں مداخلت نہ کرنے دیں۔ او جی ہمارا بہنوئی آتا ہے اس کی چلتی ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ کسی کو بہنوئی کو حق حاصل نہیں ہے، وہ آ کے اپنے ادھر اپنے سسرال میں آ کے اپنی چلائے اور خوش ہوتا ہے جی میرا بڑا اختیار۔ کسی داماد کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے سسرال میں جا کے فیصلے کرے، ان کے ماں باپ ادھر وہاں بیٹھے ہیں، وہ خود ہی فیصلہ کریں۔ اگر آپ کو بلاتے ہیں کسی وجہ سے، وہاں جھگڑا نہیں ختم ہو رہا اور آپ پہ اعتماد کرتے ہیں تو جائیں اچھی رائے پیش کریں، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جی داماد فیصلے کرتے ہیں اور جی بہنوئی ہمارے فیصلے کرتے ہیں؟ اس سے بڑی بے شرمی کی بات کیا ہے؟ آپ میں کوئی مرد ہے کہ نہیں کہ جو آپ کے فیصلے کر سکے؟ میرے بھائیوں گھروں کو بسائیں، رشتوں کو ملائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے اچھا سلوک کریں، جو ان پہ خرچ کریں گے اللہ اسے صدقہ اور ثواب بنا کے پیش کر دیتا ہے، قیامت کے دن ثواب ملے گا۔ ضروری نہیں ہے باہر دینا، ضروری نہیں ہے آپ باہر خرچ کریں، اپنی ضروریات بچوں پہ گھر والوں پہ خرچ کریں، حتیٰ کہ اپنی ذات پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اگر میرے پاس مال ہو پھر؟ فرمایا علی نفسک، اپنے اوپر خرچ کر۔ اس نے کہا اگر بچ جائے؟ فرمایا جو قرابت دار ہیں ان پہ خرچ کر، سب سے قریبی، پھر باقی رشتہ دار، اگر پھر بچ جائے پھر لوگوں پہ خرچ کر۔ سب سے پہلے اپنی جان کا حق، پھر اپنی اولاد، اپنی بیوی، والدین، ان کا حق، پھر اپنے بھائیوں کا حق، پھر اپنی بہنوں کا حق، ان پہ خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ گھروں کو جنت نما بنا دے، اللہ پاک گھروں میں امن سلامتی عطا فرما دے۔ کتنی ایسی بہنیں میری جو صرف اس وجہ سے کہ میری چلے گھر نہیں بستے، وہاں جا کے اپنی چلانے کی کوشش کرتی ہیں سسرال میں جا کے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ جس گھر میں گئی ہیں آپ محنت کریں تاکہ وہ لوگ آپ کی عزت کریں، وہاں جا کے ان کی خدمت کریں، ان سے اچھا سلوک کریں، حسن اخلاق سے پیش آئیں، وہ سمجھے ہماری یہ بہو بہت اچھی ہے، خود ہی سارے اختیار آپ کے ہاتھ میں چلے جائیں۔ لیکن پہلے دن سے کوشش ہوتی ہے کہ سسرال اپنے قابو میں کروں، میری مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہ کرے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ آپ سے بڑے ہیں، آپ کی ساس آپ سے بڑی، آپ کا سسر آپ سے بڑا، آپ کا خامد اس کا مرتبہ آپ سے بڑا۔ علیہن درجہ، للرجال علیہن درجہ، مرد کا رتبہ بڑا ہے، مرد کی طاقت اور مرد کی جو اس کی عظمت عورت سے بڑی ہوتی، اس کی عزت کریں، پھر آپ کی وہاں عزت ہوگی۔ اگر وقتی طور پہ حالات خراب،
اے میری بہن، اے میری بیٹی، وہاں جا کے اپنا گزارا کر، وہاں لوگوں کو نہ سنا۔ اور پھر والدین بھی، حضرت رسول اللہ کے پاس حضرت فاطمہ ہے، اپنے ہاتھ دکھائے۔ کیا مسئلہ بیٹا؟ اپنے ہاتھ دکھائے، اے میرے ابی الکریم، اے پیارے ابا جی، فاطمہ کے ہاتھوں کو دیکھیے۔ بیٹی کیا ہے؟ چکی چلاتے ہوئے چھالے پڑ گئے، چکی چلاتے چلاتے چھالے پڑ گئے۔ یہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، وہ کائنات کی رحمت کی بیٹی ہے۔ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کائنات کی ساری بیٹیاں فاطمہ الزہرا کے قدموں کی خاک پہ قربان، ان پہ قربان، ہم بھی قربان۔ رسول اللہ ہاتھ دیکھتے ہیں، کیا آپ کا دل نہیں دکھا ہوگا؟ 3 بیٹوں کا غم پہلے دیکھا ہے رسول اللہ، 3 بیٹے دفنائے، 3 بیٹوں کا غم۔ اور بیٹوں کا غم ان سے پوچھئے، یا اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے، صرف بیٹیاں ہیں، یا پھر اللہ نے دے کے چھین لیا، لے لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ رسول اللہ نے 6 صدمے دیکھے، کائنات میں کوئی ایسا ہے؟ اس رسول سے بڑا کائنات میں عظمت کے اعتبار سے کوئی؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ہاتھ دیکھے، دل تو بھر آیا ہوگا کہ فرمایا کہ جس نے اس کو غصہ دلایا اس نے رسول کو غصہ دلایا۔ یہ فاطمہ بضعۃ منی من اغضبہا فقد اغضبنی، یہ فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا جگر گوشہ ہے، جس نے اس کو ستایا اس نے محمد کریم کو ستایا۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھا، آپ کا دل بھر آیا۔ بیٹی کیا چاہتی ہو؟ بابا جی ایک خادم دے دیں، غلام دے دیں، آپ کے پاس آتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹیوں کی تربیت ایسے کرتے ہیں، بہنوں کی تربیت ایسے کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اگر تنگی میں ہے تو اس کو الٹی پٹیاں پڑھانی، چلو یہاں آ جاؤ، نہیں، رکھو خامد کے پاس، خامد کے پاس رکھو۔ اللہ بیٹیوں کے بہنوں کے گھر بسائے، اللہ ان کے گھروں میں امن سلامتی عطا فرمائے۔ اگر خامد برے ہیں یا اللہ اچھے بنا دے، اگر بیویاں بری ہیں اللہ اچھے بنا دے، ان میں یا اللہ اچھائیاں پیدا کر دے، وہ تیرا سرتاج ہے، اس کی عزت۔ رسول اللہ کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا بیٹی تو مجھے بڑی پیاری ہے، سلینی من مالی ما شئتی، میرے مال میں سے جو مانگنا ہے مانگ لے، لیکن جب تو علی کے گھر میں رہے گی یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن ایک بات ہے فاطمہ کہ رات کو جب تو جانے لگے اپنے بستر پہ، اسے کہتے ہیں تسبیح فاطمہ، یہ لوگوں کو نہیں بتاتے، فاطمہ کا نام بڑا لیتے ہیں، حسن و حسین کا بڑا نام لیتے ہیں، علی المرتضیٰ کا بڑا نام لیتے ہیں، یا تو بچپن بیان کرتے ہیں حضرت حسن حسین کا، یا پھر آخر بیان کرتے ہیں حضرت حسین کا، کربلا کا۔ اس سے پہلے کہاں گئے حسن حسین؟ اور بچپن کو نکال دیں، جب رسول اللہ فوت ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7 برس کے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اور 61 ہجری میں یہ ہوتا ہے کربلا کا واقعہ، درمیان کے 10 سال نکال دیں، ان کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ تقریباً 61 سال ہی ہے، اس کے کم و بیش۔ اتنی عمر میں ہم بیان کرتے ہیں 60 سال کے واقعات جو ابتدائی، یا پھر بیان کرتے ہیں کربلا کے آخری واقعات، اس سے پہلے واقعات کہاں ہوں گے؟ وہ کس نے بتانے؟ اور پھر آپ نے فرمایا جب اپنے بستر پہ جانے لگو، وہ میری بہنیں جو اس شکایت کا اظہار کرتی ہیں، جی خرچہ پورا نہیں ملتا، جی تھک جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، ظاہر ہے کام کریں گے تو تھک جائیں گے، ان کے لیے وظیفہ ہے جو میرے محمد نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا۔ فرمایا اے فاطمہ 33 مرتبہ پڑھ لینا سبحان اللہ، 33 مرتبہ پڑھ لینا الحمدللہ، 33 مرتبہ پڑھ لینا اللہ اکبر، پھر آخر میں کہنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فاطمہ جب تو عمل کر لے گی، ابا جی کیا فائدہ ہوگا؟ فاطمہ جب تو یہ پڑھ لے گی اللہ تیرے سارے دن کی تھکاوٹ دور فرما دے گا۔ یہ اعتقاد کی بات ہوتی ہے، آپ کر کے دیکھیں یہ وظیفہ، جو میرا بھائی تھک جاتا ہے وہ یہ کر کے دیکھے، اللہ پاک اس کی تھکاوٹوں کو دور کر دے گا اعتقاد کر کے۔ لوگ تو درختوں سے مانگتے، پتھروں سے مانگتے، بتوں سے مانگتے، قبروں سے مانگتے، ملتا ہے اس لیے کہ اعتقاد بن گیا۔
اعتقاد سے تسبیح فاطمہ کریں، اللہ آپ کے دلوں کی حالت بدل دے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح بات سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔